أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات سورہ فاتحہ کی التماس سے معلوم آئی کہ بہن شبانہ پروین کا انتقال ہوا ان کے لیے سورہ فاتحہ، شجاع حیدر ابن شمیم حیدر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ، ان دونوں حضرات کے لیے. اور ایک اعلان بھی ہے کہ 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرت خانے میں ایک مجلس رضا منعقد ہوگی. اس مجلس کو بھی میرا ہی وہاں پر خطاب ہوگا. آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیں. 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرات خانہ، یہ جو ٹوریا گنج میں ہے، وہاں یہ مجلس انشاءاللہ منعقد ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بڑے امام باڑے مولانا شبیر صاحب پارسی کلکتے سے جو مشہور صوفی خطیب ہیں، وہ تشریف کئی سال سے تشریف لا رہے، سال بھی وہ خطاب کر رہے ہیں مجلس کو. اسی طرح سے سبطن آباد کے امام باڑے میں پروفیسر ارشد جعفری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. یہ شب میں تقریباً 7:30 بجے شروع ہوتی ہے اور مقبرہ سعد علی خان میں یہ 4:30 بجے شروع ہوتی ہے، 5 بجے، جس میں جناب مولانا رضا حیدر صاحب اللہ ایران سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ یہاں کے بعد خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ تمام مجالس میں شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیجے. سورہ عنکبوت کا ابتدائی جز، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کل حروف مقطعات کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی. تو حروف مقطعات کہ آج تک کوئی معنی بیان نہیں کر سکا کہ اس کے معنی کیا ہے، بلکہ الف لام میم اگر ہے تو ٹرانسلیشن میں نیچے الف لام میم ہی لکھا ملے گا. کاف ہا یا عین صاد اگر ہے تو اس کے نیچے ٹرانسلیشن میں بھی کاف ہا یا عین صاد ہی ملے گا. الف لام را اگر کہیں ہے تو وہی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گا. آج تک کوئی بھی مفسر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بڑا قرآن فہم کا دعوے دار آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ ان کے معنی کیا ہے. ہاں، ایک مقصد بتایا گیا لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، یہ بتایا گیا کہ شروع میں رسول اللہ کو لوگ سنتے نہیں تھے، توجہ نہیں دیتے تھے. تو اب رسول اللہ نے کچھ عجیب و غریب کلمات اپنی زبان پر جاری کیے، کاف ہا یا عین صاد. اب ہر ایک حیران ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو متوجہ ہو گیا وہ. اور اس کے بعد بھی رسول اللہ نے تک اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا. تو صرف توجہ دلانے کے لیے یہ کلمات رسول اللہ نے اپنی زبان پر جاری کیے تھے. تو اس کا مطلب جب توجہ دلانے کے لیے جاری کیے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر یہ قرآن کا جز نہیں تھے. جب یہ قرآن کا جز نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ نے صرف قرآن سنانے کے لیے کہ لوگ قرآن مجید سن لیں، صرف قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کلمات جاری کیے تھے. تو اس کا مطلب وہ جز قرآن نہیں تھے. تو سوال ہی کہ آج تک جز قرآن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج تک یہ کلمات قرآن کا جز کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اور پھر جب مقصد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کلمات رسول اللہ نے اپنی زبان پر یہ جاری کیے.
تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا متوجہ ہو گئی، پورا عرب مسلمان ہو گیا، آدھی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اب بھی یہ قرآن باقی ہیں، اب بھی یہ قرآن سے الگ نہیں کیے گئے۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اس کو الگ کر دینا چاہیے، لیکن قرآن کا جز بنا رہنا خود اس بات کی دلیل ہے۔ کچھ معنی ہیں، کچھ مطالب اس کے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، جن کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ میں نے کبھی مثال پیش کی تھی کہ دیکھیے آپ یونیورسٹی میں اگر جائیں گے پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں کسی کالج میں، تو آپ کو دو طرح کی کتابیں ملیں گی وہاں۔ ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ خود سے پڑھ لیجیے، آپ خود سے مطالعہ کر لیجیے اس کتاب کا، اور ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ کلاس میں پروفیسر پڑھائیں گے، اس کو کلاس میں استاد پڑھائے گا۔ تو کچھ کتابیں خود سے پڑھنے کی ہوتی ہیں اور کچھ کتابوں کے لیے استاد معین ہوتے ہیں کہ بغیر استاد کے آپ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو کتابیں استادوں کے لیے ہوتے ہیں، پروفیسرز کے لیے ہوتی ہیں، پڑھانے والوں کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ ایبریویشنز ہوتے ہیں، کچھ مخففات ہوتے ہیں کہ جو طالب علموں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ پڑھانے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ پڑھانے والوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی کتاب میں ان ایبریویشنز کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کتاب خود سے پڑھنے کی نہیں ہے، یہ کتاب خود سے پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے استاد معین کیے گئے ہیں، اس کے لیے معلم معین کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے کچھ ایبریویشنز رکھ دی ہیں، کچھ مخففات رکھ دی ہیں کہ جو پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ پڑھانے والوں کے لیے ہیں، جو اس قرآن کے عالم ہیں ان کے لیے ہیں، جو اس کے وارث ہیں ان کے لیے ہیں۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کو خود سے نہ پڑھنا جب تک کہ پڑھانے والوں کی مدد نہ لے لینا۔ اسی لیے جیسے ہی قرآن کھلتا ہے سورہ الحمد کے بعد پہلی الف لام میم، الف لام میم، پہلے ہی صفحے کو بتا دیا کہ تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے معلم معین کر دیے ہیں، ہم نے استاد معین کیے ہیں۔ صلوات بھیجو سنجیدہ موضوع لے کر چلنا ہے اور ان چند مجلسوں میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا تصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کر کے یوں چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہیں کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، کیا ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، کیا ہم ان کو پرکھیں گے نہیں؟ قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہر ایک کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، ہر ایک کے ایمان کو پرکھا جائے گا، جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک کا امتحان ہوگا، ہر ایک کو پرکھا جائے گا۔ فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بھی آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آگے آیتوں میں ہے کہ ہم نے صرف تمہارا ہی امتحان نہیں لے رہے ہیں، جس زمانے میں آیت نازل ہوئی سے ہم تمہارے امتحان نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی قوموں کا امتحان لیا تھا، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان لیا تھا۔ اور امتحان لینے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون۔ ایک صلوات بھیجو دنیا پر کھل جائے۔ اللہ کو علم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معلوم کرے، اگر بظاہر یہی جملے ہیں، لیکن ظاہر کہ اللہ کو تو خود معلوم ہے نیت انسان کی کیا ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کو چھپے ہوئے لوگ ظاہر ہو جائیں، چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو جائیں،
چھپے ہوئے جو ہیں آ گئے ہیں، دشمن ہے مگر اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ سب ظاہر ہو جائے۔ اس لیے ہم نے یہ امتحانات کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور یہ امتحان جناب آدم سے شروع ہوگا اور خاتم النبیین تک آئے گا، اور یہاں سے شروع ہو کر قیامت تک سلسلہ پہنچے گا۔ صلوات بھیجنے والا جناب آدم کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، جناب نوح کا امتحان لیا جا رہا ہے، جناب ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے، جناب موسیٰ کا امتحان ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ، یہ تو وہ نام ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں اس کا امتحان نہ لیا گیا، اس کا امتحان نہ لیا گیا کوئی۔ جناب آدم کا بھی امتحان شروع ہوا، بلکہ یہیں سے نہیں، جنت سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ امتحان ہی تو تھا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان اپنا کارنامہ تو وہاں بھی انجام دے رہا تھا، وہ اپنا کارنامہ اس نے بھی بہکا دیا کہ نہیں یہ آپ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس پہ سے نوش فرما لیجیے۔ جناب آدم نے وہاں سے نوش فرمایا، اس میں آپ مختلف روایتیں ہیں، کوئی گیہوں کا درخت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی درخت ہے، کوئی درخت تھا، سب مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس روایت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کھا لیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عجیب چیز ہے، جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کے جتنے بھی واقعات پیش کیے گئے ہیں، ہر واقعے سے فضیلت اہل بیت ثابت ہوتی ہے۔ عجیب چیز ہے، لوگ کہہ رہے ہیں 1,24,000 سے سب کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جتنے واقعات ہیں، جناب آدم کے ہوں، جناب نوح کے ہوں، جناب ابراہیم کے ہوں، جناب موسیٰ کے ہوں، جناب عیسیٰ کے ہوں، ہر واقعے سے فضیلت اہل بیت ثابت ہوتی ہے، فضیلت محمد و آل محمد ثابت ہوتی ہے۔ کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ ابھی اللہ چھپا لیتا، ابھی بھائی بھیج دیا زمین کے اوپر، کیا بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا کیا تھا انہیں جس کی وجہ سے بھیجا گیا؟ اگر اللہ بیان نہ کرتا تو کیا ہمیں معلوم ہو جاتا؟ نہیں، اللہ بیان کر رہا ہے کہ آدم کو جنت کیوں چھوڑنا پڑی۔ بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ آدم کو جنت کیوں چھوڑنا پڑی، اگرچہ ترک اولا تھا، اگرچہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ ترک اولا تھا۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ترک اولا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں کوئی عمل گناہ نہیں ہے۔ توجہ ہے، بعض علماء اہل سنت لکھ دیتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ آدم جنت میں تھے، اور جنت میں کوئی عمل گناہ نہیں ہوتا۔ ترک اولا ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ ترک اولا تھا، لیکن کہا کہ جنت سے نکل جائیے۔ بہت توجہ رہے، ہر واقعے میں فضیلت اہل بیت، ہر واقعے میں بہت سے واقعات پیش کر، کوشش ہے کہ میں واقعات پیش کرتا چلا جاؤں، اور ان واقعات سے فضیلت اہل بیت ثابت ہوتی چلی جائے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا جنت چھوڑنا پڑی، اگرچہ گناہ نہیں تھا، صرف ترک اولا تھا، مگر جنت چھوڑنا پڑی۔ قدرت اعلان کرنا چاہتی ہے کہ مزاج جنت اتنا نازک ہے، ارے توجہ ہے، مزاج جنت اتنا نازک ہے کہ جنت کو ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے، ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے۔ ترک اولا ہوا
جنت چھوڑنا پڑی. ارے اسی اولا ہی سے تو لفظ مولا بنا ہے. اسی اولا ہی سے تو لفظ مولا بنا ہے. جو مولا ہوتا ہے وہی سب سے اولا ہوتا ہے. جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. تو اسی سے لفظ مولا بنا ہے. تو جب پوری زندگی میں صرف ایک بار آدم نے ترک اولا کر دیا تو جنت چھوڑنا پڑی. جو پوری زندگی ترک مولا کیا کرتے ہیں. ارے وہ تو جنت کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ایک سلوات بھیجے بلانا فضیلت اہل بیت. ہر امتحان میں فضیلت اہل بیت. اس کے بعد عجیب حکم ہوتا ہے. عجیب حکم ہوتا ہے اے آدم آپ جا تو رہے ہیں مگر دیکھیے کپڑے یہیں رکھ جائیے گا. کپڑے یہیں رکھ جائیے. جنت کے کپڑے اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا. آدم سے جنت کے کپڑے رکھوا لیے گئے. جنت کے کپڑے رکھوا لیے گئے. پالنے والے ارے تیرا کرم تیری رحمت تیری سخاوت. تیرا کرم تیری رحمت تیری سخاوت اس سے بعید ہے کہ تو کپڑے رکھوائے لے رہا ہے کہ کپڑے ساتھ نہ لے جائیے گا. ارے کپڑے یہیں رکھ دیجئے. یہ تو سخاوت کے خلاف ہے. یہ تو کرم کے خلاف ہے. ارے جب دے دیے تو لے جانے دے. جب دے دیے تو لے جانے دے. ندا قدرت آئے گی. ارے جنت کا قانون ہم آدم کے لیے توڑ نہیں سکتے. جنت کا قانون ہم آدم کے لیے توڑ نہیں سکتے. جنت کی چیزیں جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گی. جنت کے باہر استعمال نہیں ہو سکتے. جنت کی چیزیں جنت کے اندر استعمال ہوں گی. جنت کے باہر استعمال نہیں ہو سکتی. اے آدم آپ کپڑے باہر نہیں لے جا سکتے. کپڑے یہیں چھوڑ جائیے. ارے آدم سے جنت کے کپڑے رکھوا لیے گئے لیکن شہزادی کی زبان سے نکلا بچوں دردی کپڑا لے کر آنے والا ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. دروازے پر رضوان جنت جنت کے کپڑے لے کر حاضر ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. تیسری صورت نہیں نکلتی. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ اللہ نے آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں توڑا لیکن اہل بیت کے لیے جنت کے قانون کو توڑ دیا. اہل بیت کے لیے جنت کے قانون کو توڑ دیا. ایک بات یہ ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے. جہاں اہل بیت جنت کہلاتی ہے. مکے میں ہے تو مکہ جنت, مدینے میں ہے تو مدینہ جنت, اور اگر ہمارے آقا خانے میں آ گئے تو ہمارے گھر جنت بن جائے گا. فہم تشریف فرما ہے. چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے حق ملکیت اور ایک چیز ہوتا ہے حق تصرف. حق ملکیت اور حق تصرف. فرض کیجئے میں گیا کسی مجلس میں, تو مجلس میں ہوتا یہ ہے کہ مجلس سے پہلے بھی کبھی چائے ناشتہ
یہ کبھی مجلس کے بعد چائے ناشتہ مولانا کے جاتا ہوں تو ضرور چائے ناشتہ ملتا ہے. یہ میں مولانا ہی کیا بیٹھا ہوا تھا, مولانا رضا حسین صاحب کیا, انہی نے میز کے اوپر تمام ناشتہ لگا دیا اور اس کے بعد کہا مولانا بسم اللہ نوش فرمائیے. میں نے بسکٹ بھی کھائے, وہاں کے اوپر پھل بھی تھے وہ بھی کھائے, وہ بھی کھائے, وہ بھی کھائے. جب سب کچھ کھا چکا میں تو میں نے جیب سے ایک بڑا سا تھیلا نکالا اور بسکٹ میں پلیٹ کے اس تھیلے کے اندر, انگور میں پلیٹ کے اس تھیلے کے اندر, اور جتنے بھی سامان تھا وہ بغیر وہ خالی کیے پلیٹ کو, پلیٹ سمیت تھیلے کے اندر. مولانا آخر میں گھبرا کر کہیں گے کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا سب آپ کا ہے, نوش فرمائیے. کہا حق کے تصرف دیا تھا, حق کے ملکیت نہیں دیا. حق کے تصرف دیا تھا, حق کے ملکیت دیا تھا. آپ میرے مہمان ہیں, آپ نوش تو فرما سکتے, لے نہیں جا سکتے, لے نہیں جا سکتے. اب مولانا کی مثال کو نہ دی جائے کہ جہاں خمسہ پڑھنے گئے اور اس کے بعد وہاں پر لے گئے میزبان, یہ آپ کا کمرہ ہے. جاتے ہیں ہم لوگ سب جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, یہ آپ کا کمرہ ہے, یہ آپ کا بستر ہے, یہ آپ کا تولیہ ہے, یہ آپ کا صابن ہے, یہ آپ کا لوٹا ہے, یہ آپ کی صابن دانی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں. یہ انہوں نے میزبان یہی کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہیں, یہ تولیہ آپ کا ہے, سب کچھ آپ کا ہے. یہ تو اس کے بعد جب 5 دن ختم ہوئے اور میں وہاں سے جانے لگا تو اب میں نے پہلے تو صابن دانی رکھی اپنے بیگ میں, تولیہ رکھا اپنے بیگ میں, تمام چیزیں رکھنے لگا. جب بستر لپیٹنے لگا تو اب میزبان سے صبر نہ ہوا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے تو کہا تھا آپ کا ہے, لہذا میں اب یہ جا رہا ہوں. کہا آپ ہمارے مہمان ہیں. ارے آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو استعمال کا حق دیا تھا, حق کے ملکیت نہیں دیا تھا. اس کا مطلب جب تک مہمان رہتا ہے استعمال کر سکتا ہے. ارے توجہ رہے, جب تک مہمان رہتا ہے استعمال کر سکتا ہے. جب مہمانی ختم تو سارا سامان چھوڑنا وہیں پڑے گا, سارا سامان وہیں چھوڑنا پڑے گا. نہ تولیہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, نہ لوٹا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, نہ صابن دانی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, نہ تولیہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, کیونکہ تو مہمان ہے. مہمان کے استعمال کے لیے دیا تھا. تو ایک ہوتا ہے حق کے استعمال اور ایک ہوتا ہے حق کے ملکیت. میں یہاں سے بارہ بنکی پہنچا, زیادہ فاصلہ نہیں, 20 کلومیٹر کا ہے. بارش میں پورا بھیگ گیا میں جلدی سے فون کیا کہ ابھی مریض میں تھوڑی دیر باقی ہے, جلدی سے میرا لباس بھیج دیجیے گھر سے. گھر سے لباس آ گیا, جوتا آ گیا, امامہ آ گیا, ابا آ گیا, قبا آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ حق ملکیت ہے. میں اپنا سامان اپنے گھر سے منگوا رہا ہوں, میں اپنا سامان اپنے گھر سے منگوا رہا ہوں, میں سب کا سامان اپنے گھر سے منگوا رہا ہوں. قبا بھی آ گئی دوسری, ابا بھی آ گئی دوسری, امامہ بھی آ گیا, چپلیں بھی آ گئی. یہ حق ملکیت, یہ حق ملکیت. ارے آدم جنت میں مہمان تھے, آدم جنت میں مہمان تھے. حق کے استعمال تھا, حق کے ملکیت نہیں تھا. ملکیت جنت اہل بیت کی ہے. جہاں دل چاہے سامان منگوا لیں, جہاں دل چاہے سامان منگوا لیں, جہاں دل چاہے جنت کا کھانا منگوا لیں, جہاں دل چاہے جنت کے لباس منگوا لیں, جہاں دل چاہے وہاں کے نوکر اپنے دروازے پر بلا لیں. ایک سلوات میں دے ورنہ
امتحانات آدم کے ہو رہے ہیں. علم کا امتحان لیا گیا، علم کا امتحان لیا گیا، علم کے امتحان میں کامیابی ہوئی. مقابلے میں کون ہے؟ فرشتے ہیں. فرشتوں کو اپنی شکست ماننا پڑی. امتحان تھا، فرشتوں کو اپنی شکست ماننا پڑی. مگر فرشتوں نے دلیل کیا دی تھی؟ بہت توجہ. شاید پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. میں جب بھی کہتا ہوں پہلی مرتبہ تو مراد یہ ہوتی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے کبھی کہا ہی نہیں. یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ میرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مطلب میرے علاوہ کوئی کسی نے نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اور کسی کوئی عالم دین پڑھ چکا ہو، مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، ہو سکتا ہے انہی نے پڑھ دیا. لہٰذا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا اور اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، ملائکہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا. اور دعوے میں کیا کہا کہ پالنے والے ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، لہذا ہمیں خلیفہ بنایا جائے زمین کا. ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا جائے. میں فرشتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلافت اور تسبیح سے کیا تعلق؟ ارے کوئی مسجد کا پیش امام تھوڑی بھیج رہا ہے. ارے بہت توجہ رہے، بہت پرلطف بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کوئی مسجد کا پیش امام بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی پیش نماز بھیج رہا ہے زمین کے اوپر. ارے اپنا خلیفہ بھیج رہا ہے، اپنا نائب بھیج رہا ہے، اپنا خلیفہ بھیج رہا ہے. فرشتوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم حکومت چلانا جانتے ہیں. یہ کہنا چاہیے ہم حکومت چلانا جانتے ہیں، ہم نظام مملکت چلانا جانتے ہیں، ہم وہاں پر امن و امان قائم رکھیں گے، بڑی بڑی سڑکیں بنائیں گے، وہاں پل بنائیں گے، بڑے بڑی بلڈنگیں بنا دیں گے، وہاں پر لوگوں کے عیش و آرام کا سامان کر دیں گے، پبلک کو کوئی کسی قسم کی رحمت نہیں ہوگی. یہ سب کہنا چاہیے تھا. لیکن کیا کہا؟ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. دیکھیں ایک تسبیح تو بہت توجہ رہے، مسئلہ حل ہوگا یہیں پر کہ ایک تو تسبیح وہ ہے جو ہم لوگ یعنی جو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی تسبیح ہے. بے انتہا ثواب ہے اس کے پڑھنے، بے انتہا ثواب. لیکن تسبیح کے حقیقی معنی کیا ہے؟ تسبیح کے واقعی معنی کیا ہے؟ تسبیح کے واقعی معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر اس صفت سے بری سمجھنا کہ جو اس کے لیے زیبا نہیں ہے. ارے توجہ ہے، ہر اس صفت سے پاک و صاف سمجھنا جو اس کے لیے زیبا نہیں ہے، اور ہر اس صفت کا اقرار کرنا جو ذات حق تعالیٰ کے لیے زیبا ہے. ہر اس صفت کا اقرار کرنا جو زیبا ہے، اور ہر اس صفت سے انکار کرنا جو نازیبا ہے اس کی ذات کے لیے. جو سب سے زیادہ نازیبا اس کی ذات کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ شرک ہے. وہ شرک ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم شرک کبھی معاف نہیں کرتے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو سب سے زیادہ جو صفت اللہ کو ناپسند ہے وہ شرک ہے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا ہے. ارے نہیں توجہ رہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق اس کو حاصل ہے کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. کبھی ایک لمحے کے لیے شرک نہ کیا ہو، ایک لمحے کے لیے شرک نہ کیا ہو، وہی دعوے دار خلافت بن سکتا ہے. بنے نہ بنے وہ الگ بات ہے، دعوے داری کے لیے بھی شرط ہوا کرتی ہے. ارے توجہ رہے، دعوے داری کے لیے آپ جو ہے
یہاں جو کسی بھی نوکری مثلا 10 نوکریاں نکلی اور مان لو 500 لوگوں نے جو ہے اس کے لیے درخواست دی اور 500 درخواستیں ایکسیپٹ ہوئیں کیونکہ اس میں بی اے فرسٹ کلاس کی شرط تھی. تو بی اے فرسٹ کلاس تھا, شرط پوری کرتا تھا, اس لیے اس کا فارم ایکسیپٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ نوکری مل گئی. ارے توجہ رہے, فارم ایکسیپٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نوکری مل گئی. نوکری تو جب انٹرویو ہوگا تب ملے گی, جب انٹرویو ہوگا تب ملے گی. تو کم از کم شرط اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو, تو وہی خلافت کا دعوے دار بن سکتا ہے کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. یہی فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب رسول اللہ میں. کون کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اور اہل بیت میں رضی اللہ نہیں لگایا جاتا. ارے تم فخریہ کہتے ہو رضی اللہ, نہیں, رضی اللہ کے معنی ہی ہیں کہ پہلے مشرک تھے. فخر کی بات نہیں ہے. رضی اللہ کے معنی ہے پہلے مشرک تھے, اب مسلمان ہوئے ہیں. پہلے شرک کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے, اب مسلمان ہوئے ہیں. لہذا رضی اللہ, اب اللہ اس سے راضی ہوا, اب اللہ اس سے راضی ہوا. بہت توجہ, جہاں جہاں مجمع کی آواز ہے تو جتنے اصحاب سب رضی اللہ ہیں, اہل بیت کے لیے کبھی رضی اللہ نہ لگانا. یہ ان کے لیے ہے جو پہلے مشرک رہ چکے ہوں, یہ ان کے لیے ہے جو پہلے شرک کر چکے ہوں. آؤ دلیل دے دوں, آؤ دلیل دے دوں. کسی مسلمان کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہنچ جاؤ کعبہ شریف, پہنچ جاؤ, پہنچ جاؤ. چیلنج کے ساتھ منبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر بات غلط ثابت ہو جائے. جاؤ کعبہ معظمہ جاؤ, جہاں پر حجر اسود ہے, جہاں پر حجر اسود ہے, اور وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے تو ایک لکیر ملے گی آپ کو حجر اسود سے مسجد الحرام تک. مسجد الحرام اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جو کعبے کے چاروں طرف ہے, جو کعبے کے چاروں طرف ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. حرام سے وہی حرام و حلال والا نہیں ہے یہ, بلکہ احترام کے معنی میں ہے. یہ احترام, قابل احترام مسجد, مسجد الحرام کہتے ہیں. آؤ, ارے ابھی جو حج سے واپس آئے ان سے پوچھ لو, ان سے پوچھ لو کہ اس سے جو ہے حجر اسود, اس سے ایک لکیر بنائی ہوئی ہے پتھر کی لکیر بنی ہے اور سیدھی گئی ہوئی ہے مسجد الحرام تک. جب اس لکیر پر چلو گے جو حجر اسود سے شروع ہوئی ہے, جب اس لکیر پر چلو گے تو جب لکیر کے آخر میں پہنچو گے تو ایک دروازہ ملے گا. اور چیلنج کے ساتھ ایک دروازہ ملے گا مسجد الحرام کا, دروازہ ملے گا. بہت دروازے ہیں مگر اس لکیر کے سامنے جو دروازہ اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. دروازے پہ اوپر جب نگاہ ڈالو گے تو اس دروازے پر 2 نام ملیں گے, اس دروازے پر 2 نام ملیں گے. ایک طرف لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, ایک طرف لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, اور دوسری طرف بلا فصل لکھا ہوگا علی. نہیں توجہ ہے, رضی اللہ ہونا چاہیے. پورے دروازے پر دیکھ لو, ارے ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا مل جائے گا, ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا مل جائے گا. لیکن علی کے ساتھ کعبے میں لفظ رضی اللہ استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ کون سا لفظ استعمال, کرم اللہ وجہہ. یہ چہرہ وہ ہے جو کبھی بتوں کی طرف جھکا ہی نہیں. یہ جاننا چاہتے ہو کہ رسول کا جانشین کون ہو سکتا ہے تو کعبے سے پوچھ لو, کعبہ خود بتا دو. ایک سلوات بھیجو محمد. اب
اللہ کا. مسجد الحرام کے دروازے پر ہر صحابی کے لیے رضی اللہ ہے. ہر صحابی کے لیے چاہے کتنا بلند مرتبہ کیوں نہ ہو رضی اللہ ہے. لیکن علی کے لیے رضی اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. علی کے لیے لکھا ہے کرم اللہ وجہہ. ارے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی شرک نہیں کیا. فرشتوں نے شرط بتا دی کہ جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہو وہی دعوے دار خلافت ہو سکتا ہے. تو جس نے کبھی شرک کیا ہو وہ دعوے دار بھی نہیں بن سکتا, فارم بھی نہیں فل اپ کر سکتا, فارم بھی نہیں فل اپ کر سکتا, وہ دعوے دار نہیں بن سکتا. تو خود تمام حقیقتیں بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی رسول کا جانشین اور اللہ کا جانشین ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. صلوات سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی امتحان لینے کی؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. فرشتے تو پیدا ہی ہوئے سجدہ کرنے کے لیے. جو فرشتہ سجدے میں ہے جب سے پیدا ہوا سجدے میں ہے. جو فرشتہ رکوع میں ہے جب سے پیدا ہوا ہے رکوع میں ہے. جو فرشتہ قیام میں ہے جب سے پیدا ہوا ہے قیام میں ہے. جو فرشتہ تسبیح کر رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے تسبیح کر رہا ہے. الحمد کہہ رہا ہے تو جب سے پیدا ہوا ہے الحمد کر رہا ہے. تو اگر فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ ارے بہت توجہ رہے. ارے اگر فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو پیدا ہی میں سجدہ کرنے کے لیے. تیرے حکم سے وہ سجدہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ وہ سجدہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ فرشتوں سے کیوں سجدہ کروا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اگر اتنا بڑا مجمع ہے, یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ہے, آپ کو نہیں اندازہ کہ کون کون اس مجمع میں ہے, کون کون ایک مجمع میں ہے. لیکن ایک شخص اگر بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر جانا لگے تو ہر ایک مڑ کر دیکھے یہ کون صاحب ہے جو مجلس چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کی شناخت ہو جائے گی. بھائی کیا بات تھی, تم نے بیچ مجلس سے اٹھ کر کیوں چلے گئے تھے؟ ہر ایک دیکھ کر تعجب کرے گا کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا, مجلس کو کیوں چھوڑ دیا. تو جب سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو شناخت نہیں ہوتی, سب کے ساتھ بیٹھا ہو تو شناخت نہیں ہوتی. آنکھ الگ کا کوئی کام کر دے تو اس کی شناخت ہو جاتی ہے. ارے فرشتوں میں گھسپیٹیا آ گیا تھا, فرشتوں میں گھسپیٹیا آ گیا تھا, سجدے بھی کر رہا تھا, رکوع بھی کر رہا تھا, نمازیں بھی پڑھ رہا تھا, تمام عبادتیں انجام دے رہا تھا, مگر منافق تھا, مگر منافق تھا. پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے؟ نہ نمازوں سے پہچانا گیا, نہ رکوع سے پہچانا گیا, نہ سجدوں سے پہچانا گیا, نہ عبادتوں سے پہچانا گیا. جب خلیفۃ اللہ کے احترام کا معاملہ آیا تب کھلا کہ منافق کون ہے, تب پتا چلا کہ شیطان کون ہے, تب پتا چلا. تو اگر یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا تو ہمیشہ فرشتوں میں شامل رہتا, کھلتا نہیں کہ یہ منافق ہے. اسی لیے اگر مومنین کے درمیان کوئی منافق گھس آئے تو نہ توحید کے تذکرے پر کھلے گا, ارے توجہ رہے, نہ توحید کے ذکر پر کھلے گا, نہ ذکر مصطفیٰ پر کھلے گا. بس ذکر علی چھیڑ دو, خود پتا چلے گا کہ کوئی گھسپیٹیا ہے جو آ گیا ہے. ایک صلوات بھیجو نواز. اس کے بعد قدرت نے پوچھا, اور تفصیل ہے, کئی آیتوں میں تفصیل اس کی ہے, تمام تفصیل جو ضروری چیزیں ہوں آپ کے سامنے وہ عرض کی جائے گی. اللہ نے پوچھا کہ کیا تو نے تکبر اختیار کیا, ام کنت من العالین, یا تو اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا. تمام علماء اہل سنت نے عالین کی تشریح لکھی ہے.
جناب ثنا اللہ پانی پتی بہت بڑے سنی عالموں نے لکھا ہے کہ عالی سے مراد بلند مرتبہ لوگ، عالی سے مراد بلند مرتبہ لوگ۔ اللہ میں موجود یہی لکھا ہے کہ عالی سے مراد بہت بلند مرتبہ لوگ۔ در منصور میں تو انہوں نے عجیب انداز سے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ نے اس سے پوچھا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا عالی سے مراد یہ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے کو عالین میں شمار کر رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کیا تو اپنے کو آدم سے بلند سمجھ رہا ہے؟ عالین سے مراد وہ لوگ جو آدم سے بلند ہوں۔ ارے توجہ رہے، عالین وہ ہیں جو آدم سے بلند ہوں۔ ہر مسلم مفسر عالین کے معنی بلند مرتبہ لکھ رہا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ وہ بلند مرتبہ ہے کون؟ وہ بلند مرتبہ ہے کون؟ دھوکے میں کیوں رکھ رہے ہو؟ ارے قرآن کی تفسیر کرو، قرآن کے معنی بیان کرو، بتاؤ کہ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وقت خلقت آدم عالین نام کی کوئی جماعت تھی عرش کے اوپر، جس کو اللہ نے سجدہ آدم سے مستثنیٰ رکھا تھا، جس کو سجدے سے مستثنیٰ رکھا تھا۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے، یہ روایت ہے سعید خدری سے، بہت مشہور صحابی رسول سعید خدری، ان سے یہ روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اصحابی جمع تھے، ایک شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ عالین کون ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تھا ام کنت من العالین؟ رسول نے فرمایا کیا سننے کا ظرف ہے تجھ میں؟ کیا سن سکتا ہے؟ اتنا ظرف ہے تجھ میں کہ تم بات کو سن سکے؟ کہا آقا یہی پوچھنے آیا تو سن لو، وہ عالین کون ہے؟ انا محمد وہذا علی وہ فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہے عالین۔ ایک سلوات بھیجے واللہ۔ سجدے سے انکار کیا گیا، آج بردود بارگاہ الہی بن گیا۔ یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ بھئی فرشتے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرشتے رہنے والے عرش کے رہنے والے ہیں، اور اللہ آدم کو کہاں بھیج رہا ہے؟ زمین پر، فرش پر بھیج رہا ہے۔ عرش کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنا دے زمین کے اوپر۔ ارے عرش کو چھوڑ کر تم آ رہے ہو زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے؟ عرش کو چھوڑ کر؟ یہ اس خلیفہ میں کون سی بات تم کو مل گئی جو عرش چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہو؟ تم عرش چھوڑنے پر تیار ہو گئے کہ ہم کو اپنا نائب بنا دے زمین کے اوپر ہو تم عرش پر، اور تمنا کر رہے ہو زمین پر آنے کی۔ ارے بہت توجہ، تمنا کرو زمین پر آنے کی، یا آخر عرش چھوڑ کر تم زمین پر نائب الہی بننے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی تو اور تم نے کوئی تمنا نہیں کی کہ زمین کی کوئی ڈش ہمیں مل جائے، کوئی زمین کا پھل مل جائے، یہاں زمین کی کوئی چیزیں وہ ہم کو دلا دے۔ لیکن جب اعلان ہوا خلافت کا، پالنے والے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا دے، زمین پر اپنا خلیفہ بنا دے، کیونکہ فرشتہ جانتا ہے کہ یہ ہوگا زمین پر مگر اس کی حکومت آسمان پر بھی ہوگی۔ اور توجہ رہے، یہ ہوگا زمین کے اوپر مگر اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوگی، اس کی زمین جو ہے اس کی حکومت زمین پر بھی ہوگی، یہ الہی خلیفہ ہے اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوگی، یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہوگا مگر آسمان سے ستارہ اس کے در پہ اترے گا۔
یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہوگا مگر آسمان سے ستارہ اس کے در پر بیٹھا ہوگا، اس کے در پر آئے گا. یہ زمین پر بیٹھا ہوگا، جنت کا رضوان اس کے در پر آئے گا. یہ زمین پر ہوگا لیکن عرش کا مجرم اپنے کو بخشوانے کے لیے اس کے قدموں میں نظر آئے گا. ایک سلوات بھیجے محمد. فطرس عرش کا مجرم ہے، تکبر کا مجرم ہے، غرور کا مجرم ہے. زبردست اس کے پر تھے، 16,000 پر تھے اس کے فطرس کے، اور بڑی طاقت تھی اس میں، بڑی قوت تھی اس میں. کیونکہ ذہن میں تصور آیا کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی سری و سیر ہے. ادھر ذہن میں تکبر آیا، ادھر ساری قوت سل ختم، پورے پرور ڈھیر ہو گیا تھا. ایک جزیرے میں وہ پڑا ہوا ہے اللہ کا مجرم ہے. توجہ ہے، اللہ کا مجرم ہے، تکبر کیا ہے. تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. یہ فرشتہ کیسے تکبر کرنے لگا، یہ کیسے متکبر ہو گیا. مجرم ہے اللہ کا. امام حسین کی پیدائش ہوئی، جبریل آ رہے ہیں، لاکھوں فرشتے ساتھ ساتھ ہیں. پوچھا فطرس نے کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی؟ کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے. پھر اتنی تعداد میں فرشتے کیوں اتر رہے ہیں؟ کیا رسول کے نواسا پیدا ہوا ہے، ہم لوگ مبارکباد دینے جا رہے ہیں. کیا مجھے لے چلو؟ کہ چلو، ساتھ چلو. لے کے چلے. مثال پیش کرو، بچے موجود ہیں یہاں کے اوپر. مثال پیش کرو، کسی استاد نے کسی بچے کو سزا دی کہ کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ. تم نے شرارت کی ہے، کھڑا ہو گیا وہ کان پکڑ کے. کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہو اس وقت تک کان چھوڑنا نہیں. یا مرغا بنا دیا اس کو کہ جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں، جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں. توجہ رہے. ایک بچہ ادھر سے گزرا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ چلو میرے ساتھ چلو. تو اب کیا ہوگا؟ دونوں کو سزا ملے گی. ارے توجہ چاہوں گا، دونوں کو سزا ملے گی. میں نے اس کو سزا دی، تم اس کو لے کر کہاں چلے؟ تم بھی مرغا بنو. ارے توجہ ہے، تم بھی مرغا بن جاؤ، تم بھی کان پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ. ارے فطرس اللہ کا مجرم، کم از کم جبریل کو اللہ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا. کم از کم اللہ سے پوچھ لینا چاہیے تھا اس کو لے جاؤ یا نہ لے جاؤ. لیکن اللہ سے پوچھے بغیر ادھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی شفاعت کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والی. پہنچے، فطرس پہنچا. مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، بخشوا دیجئے. اس اپنے نواسے کے طفیل میں جاؤ اور جا کر اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کرو. ادھر جھولے سے مس ہوا، ادھر پرے پرواز واپس آئی، قوت واپس آئی. چلا کہتا ہوا من مثلی. ارے یہی جرم تو پہلے بھی کیا تھا، پہلے بھی کہا تھا من مثلی. ادھر زبان سے من مثلی نکلا اور اللہ نے مسل کے رکھ دیا. مثلی کہا اور مسل کے رکھ دیا. اب کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے. اس کا مطلب جرم دہرا رہا تھا. جب جرم دہرایا جائے تو سزا سخت ہو جاتی ہے. وہی جرم اگر انسان مجرم دو پہلی مرتبہ تو جج معاف کر دے گا، بھائی پہلا جرم ہے اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں. دوبارہ پھر اسی جرم میں پکڑا جائے تو اب جج معاف نہیں کرے گا. کیا کہ اس کا مطلب یہ عادی مجرم ہے،
یہ عادی مجرم ہے، اسی من مثلی پر سزا ملی تھی، لیکن جب حسین سے قوت پرواز ملی تو وہی جملے کہہ رہا ہے، من مثلی، کون میرا مثل ہے؟ لیکن پہلے من مثلی بغیر دلیل کے کہا تھا، لیکن اب جو من مثلی کے من مثلی کہہ رہا ہے تو دلیل بھی ساتھ دے رہا ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، اب تکبر جائز ہے۔ ایک صلوات مجھے حسین کے نام سے ہو، تو اللہ نے اب کوئی پوچھ پرسش نہیں کی، اب کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرش کا اب مثال پیش کر دوں کہ یہاں فرض کیجیے کسی نے جرم کیا، کسی نے قتل کر دیا کسی کو، اس کو سزا ہونے لگی پھانسی کی، تو صدر جمہوریہ کو حق حاصل ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کو روک دے۔ ہندوستان کے پریزیڈنٹ کو رائٹ حاصل ہے، چاہے سپریم کورٹ نہیں کیوں نہ اس کو قتل کی سزا میں پھانسی کی سزا دے دی ہو، لیکن صدر جمہوریہ ہند یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پھانسی کی سزا معاف کر سکتا ہے، لیکن یہاں کے سپریم کورٹ نے سزا دی اور امریکہ کے صدر نے کہا میں نے معاف کیا، اور روس کے پوتن نے کہا کہ میں نے معاف کیا، اور فرض کسی اور ملک کے صدر نے کہا میں نے معاف کیا، تو ہندوستانی حکومت یہی کہے گی کہ آپ سپر پاور ضرور ہے مگر آپ کا حکم یہاں نہیں چلے گا، یہاں نہیں چلے گا، یہاں تو اگر ہمارا پریزیڈنٹ اگر کہے گا تب مانا جائے گا۔ تب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرم ہے آسمان کا، لہذا کسی آسمان والے ہی سے اپنے جرم کو بخشاؤ، ہے مجرم آسمان کا، آ رہا ہے فرش پر، آ رہا ہے زمین پر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس کے در پر آ رہا اس کی حکومت زمین کے بھی ہے، اس کی حکومت آسمان پر بھی ہے۔ ایک سلوات بولنا ہوا دامن میں گنجائش نہیں رہی، لیکن بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں دو طرح کے مجرم ہوتے ہیں، ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حق کا مجرم ہوتا ہے، اور ایک وہ مجرم ہوتا ہے جو حقوق الناس کا مجرم ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی اللہ کا مجرم، روزہ نہیں رکھا اللہ کا مجرم، حج پر نہیں گیا اللہ کا مجرم، مگر کسی انسان پر ظلم کر دیا تبھی اللہ کا مجرم نہیں ہے، بندے کا مجرم ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر تم نے بندے پر ظلم کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا۔ تو حق الناس ہے اور حق اللہ ہے۔ یہ حسین کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے پہلے روز اس کو معاف کیا جو اللہ کا مجرم تھا، زندگی کے پہلے دن اس کو معاف کیا جو حق اللہ کا مجرم تھا، اور زندگی کے آخری دن اس کو معاف کیا جو حقوق العباد کا مجرم تھا، کہ جس نے ظلم کیا تھا، جس نے ستم کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے حسین کے بچے پیاسے تھے۔ کیونکہ آج مجھے معلوم ہے کہ جناب اون محمد کے مصائب عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں کیونکہ یوم جناب زینب میں جناب اون محمد کے مصائب پڑھتا ہوں، لہذا آج میں پھر کسی اور شہید کا تذکرہ کرتا ہوں، اور وہ شہید کون ہے کہ جو کربلا کا سب سے بڑا مجرم ہے، کہ اگر وہ حسین کو گھیر کر نہ لاتا تو حسین دشمنوں میں نہ گھرتے، اگر وہ گھیر کر نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں حر کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اٹھ کر ٹہل رہا ہے، آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالے،
ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھولے دے. یہ ساری آوازیں حر کے کانوں میں آ رہی ہیں. تڑپ رہا ہے, بے چین ہے کہ اب سب بچے میری بجھا دے پیاس. اگر میں ان کو گھیر کر نہ لاتا تو یہ پیاسے نہ ہوتے. یہاں تک کہ شب عاشور آئی, پیاس کی بچوں کی بھڑک اٹھی ہے, ہر طرف فریادیں ہو رہی ہیں. اب اسے چین نہیں ملا, برداشت نہیں ہوا. عمر سعد کے پاس آتا ہے, عمر سعد کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ کیا صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں, اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کل جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بھر جائے گا. یہ عمر سعد کے جملے جو تاریخ میں محفوظ ہیں. یہ سننا تھا کہ حر کانپنے لگے, حر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. عمر سعد گھبرا گیا. اے حر, اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تیرا نام لیتا. تیرا بدن کانپ رہا ہے اور تیرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا جنگ کے نام سے. کیا جنگ سے ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ حر نے کہا نہیں, میں موت سے نہیں ڈرتا, میں جنگ سے نہیں ڈرتا, مگر ڈر اس بات کا ہے کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے. مجھے جہنم میں جلنے کی تاب تھی. صبح نمودار ہوئی, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا. چلو چلتے ہیں حسین سے معافی مانگتے, چلتے ہیں آقا سے معافی مانگتے ہیں. چلتے آگے بڑھے, بھائی سے ملاقات ہوئی. بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں, فرزند رسول سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. بھائی نے کہا ارے اتنے بڑے مجرم ہو تم, اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے, کیا حسین معاف کر دیں گے؟ کیا حسین معاف کر دیں گے؟ جملے میرے پر کہتے ہیں کہ میرا آقا بہت قریب ہے, اس کے کرم پر مجھے بھروسہ ہے, مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مجھے معاف کر دے گا. حر قریب پہنچے. جب امام حسین کے نزدیک پہنچے تو روایت کہتی ہے کہ گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ رومال سے باندھ دو, اور کہا کہ میرے چہرے پر میری عبا ڈال دو. مجھے حسین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں, حسین سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں. میرا چہرہ چھپا دو, میرے ہاتھ میرے رومال سے باندھ دو. قریب پہنچے, آگے جھک کر قدموں پر سر رکھ دیا. اے آقا معاف کر دیجیے, اے مولا معاف کر دیجیے. ارے سر تو اٹھاؤ, کون ہو تم؟ کہا آقا اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہ کہہ دیجیے کہ معاف کیا. حسین نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہ سننا تھا. اب حر نے سر اٹھایا, آقا میں ہوں گناہ گار ہوں. بس مجلس ختم ہو رہی ہے, 1-1.5 منٹ کی زحمت ہے. میں ہوں گناہ گار حر, میں نے بہت آپ کے بچوں کو ستایا ہے. آج آپ کے بچے پیاس سے میری وجہ سے, آپ جو دشمنوں سے گھرے تو میری وجہ سے. میں چاہتا ہوں کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے, کچھ تھوڑا ہی سا صحیح مگر کفارہ ہو جائے. آپ میرے جوان بیٹے کو اجازت دیجیے کہ جائے میدان جنگ میں, جب ٹکڑے ہو کر میرے سامنے گرے گا تب شاید میرا کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے. اجازت ملی, بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے, داد شجاع دیتا ہے. زخمی ہو کر گرا, باپ کو آواز دی, بابا میری خبر لیجیے. حر نے قدم بڑھائے, کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا. اے حر, کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں. اے حر, میں جاؤں گا اور تمہارے بیٹے کی لاش اٹھا کر لے کر آؤں گا. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حسین جب لاش پر پہنچے ہیں تبھی ابتدائی جنگ ہے. اتنی قوت تھی حسین میں, اتنی طاقت تھی حسین میں کہ جوان کی لاش اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے, جوان کا لاشا زمین سے اٹھایا اور گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا. ابھی ابتدائی جنگ ہے, حسین میں اتنی قوت موجود ہے کہ بغیر اترے جوان کا لاشا اٹھا لیا.
لیکن جتنا جتنا وقت گزرتا گیا حسین کی طاقت جواب دیتی گئی. ہاں قاسم کا لاشا تو لے آئے مگر اس طرح سے سینے سے سینہ ملا ہوا پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. اور وہی حسین جنہوں نے حر کو روک دیا تھا وہی علی اکبر کے سرانے کھڑے ہوئے لاش اٹھانا چاہ رہے مگر لاش اٹھ نہیں. قمر نے جواب دے دیا. چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں آقا کسے ڈھونڈ رہے ہیں کسے تلاش کر رہے ہیں. ارے کہیں علی اکبر کہیں عباس نظر آ جائیں کہیں قاسم نظر آ جائیں کہیں اور محمد نظر آ جائیں کوئی نظر نہیں آیا. روایت کہتی ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے. حسین نے انہی کو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو. اے بچوں اور حسین کی مدد کرو. تاریخ نے منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا لاشا لیے پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ کہتے ہوئے. پسند ہزاروں آخری جملے ہیں. دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ علی اکبر کی لاش وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی. ماں امام حسین نے علی اکبر کی لاش رکھی اور اس طرح سے بیچ میں بیٹھ گئے. درمیان میں دونوں لاشوں کے بیٹھے. ایک پہلو میں قاسم کی لاش تھی ایک پہلو میں علی اکبر کی لاش تھی. دیکھنے والوں نے منظر دیکھا حسین نے دونوں لاشوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا. آسمان کی طرف سر اٹھایا. پالنے والے تو دیکھ رہا میں غریب ہو گیا میں بے سہارا ہو گیا. اب حسین کے دامن میں کچھ بچا نہیں. اب تیری راہ میں کیا پیش کرو جو تھا تجھ پر نچھاور کر دیا. نہ علی اکبر رہا نہ قاسم رہے نہ عباس رہا نہ کوئی مددگار. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.